جو لوگ محض حال میں ہیں ان کے نزدیک کل کائنات حال ہی ہے، یعنی جس میں وہ ہیں اسی میں ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دائرہ کار کی وسعت مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ان مذہبیوں سے تو زیادہ ہوگی کہ جن کا خود دائرہ کار محدود ہے اور وہ مذہب کو محض احکام سمجھتے ہیں کہ چند باتوں کو مان لینے اور چند سے رکے رہنے کا نام مذہب ہے۔ لیکن جو اس سے ذرا آگے نکلے ہیں اور انہوں نے مذہبی مابعد الطبیعیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ راہ نکالی ہے ایک ایسے جہان کی طرف جو غیر حسی ہے، ان کے دائرہ کار میں وسعت زیادہ ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ جلدی گھبراتے نہیں، وسعت زیادہ ہے۔ بے صبرے نہیں ہوتے، وسعت زیادہ ہے۔ جلدی سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں سناتے، وسعت زیادہ ہے۔ بدلہ نہیں لیتے، وسعت زیادہ ہے۔ لوگ ان کے ساتھ بہت کچھ کر جاتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ وہی رویہ نہیں اپناتے، اس لیے کہ بہت بڑے لوگ ہیں، وسعت زیادہ ہے۔ جذب ہو جاتی ہے یہ چیزیں ان کے اندر۔ ہمیں کوئی گالی دے تو ہم بدلے میں گالی دینا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم محدود لوگ ہیں۔ جو اندر سے بڑے ہوئے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے، سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھی کوئی کتاب ہے جہاں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح سے وقوع پذیر ہوں گی، یعنی ماں قبل اور ماں بعد، اور بعد میں کیا ہوگا، نتائج اور ماں حصل کیا برآمد ہوں گے، ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور حال کو جوڑے رکھتے ہیں مستقبل سے اور پھر ماضی سے بھی۔ اور ماضی سے مراد وہ نہیں جو انہوں نے گزارا ہے یہاں، بلکہ ماضی سے مراد وہ ہے جو کل انسانیت کے وجود میں آنے سے پہلے کا ماضی ہے، جسے ہم مبدا کہتے ہیں۔ اس مبدا کے بارے میں خبر دی ہے کہ ایک وقت تمہاری روحوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور تم سے اپنا اقرار کروایا۔ ایک رخ درویش کے دل کا اس طرف ہوتا ہے، وہ خود یہاں موجود ہے، اور ایک اس کا رخ آگے ہوتا ہے جب سب روحوں کو پھر جمع کریں گے۔ اس لیے وسعت زیادہ ہے، جلدی گھبراتے نہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ لوگ بہت جلد بدلہ خور ہوتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، جلدی فیصلہ سناتے ہیں، ہر کام میں جلدی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الانسان کان عجولا، یہ بڑے جلد باز ہیں اپنی فطرت طبیعت کے اعتبار سے، لیکن جو لوگ درویش ہو گئے ہیں وہ جلد باز نہیں رہتے، بہت ٹھہر ٹھہر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر جذب کی ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دیکھتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، پھر جب اس کا وقت آتا ہے پھر تصرف کرتے ہیں یا توجہ کرتے ہیں یا ہونے دیتے ہیں جیسے چیز نے ہونا ہے، اور شور نہیں ڈالتے، واویلا نہیں کرتے، شکوے شکایات نہیں کرتے۔ یہ چیز عشق سے بھی پیدا ہوتی ہے، شوق سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال اسی لیے کہتے ہیں در بود و نابود من اندیشہ گماں ہاں داشت، ہوں یا نہیں ہوں، جب تک اس کشمکش میں تھا تو بہت سے اندیشے، بہت سے خیالات، گمان، وہم پیدا ہوتے تھے، آتے اور چلے جاتے تھے۔ در عشق ہوا ادا شد ان نکتہ کے ہستم من، پھر عشق نے مجھ میں یہ چیز اگائی، پیدا ہو گئی کہ میں ہوں اور کس حیثیت میں ہوں، کیسا ہوں، کیسا تھا، کیسا ہوں گا۔ اب اس واقعے کے تناظر میں جاتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دوستوں کے پاس ہیں اور بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ پہلے اولیاء اللہ کے پاس بھوک ہوتی تھی، بھوک کا ماحول پیدا کرتے تھے، جان بوجھ کے بھی کرتے تھے، اختیاری طور پر بھی، اضطراری طور پر بھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا کی وسعت جب بڑھ گئی تو خانقاہوں کے اندر بہت سا مال جمع ہو گیا، سلاطین نے دیا، بادشاہوں نے دیا، مختلف بادشاہوں کے ساتھ تعلقات پیدا ہو گئے اور انہوں نے سپورٹ کر دیا، کچھ زمینیں وقف ہو گئیں، کچھ املاک درویشوں کی قبروں کے نام وقف کر دیے گئے، جیسا کہ مزارات کے نام زمینیں وقف ہوتی ہیں۔ سجادہ نشین بھی استعمال کرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی آتے جاتے کھاتے کھلاتے رہتے ہیں۔ کھانے کی وسعت ہو گئی، جب کھانے کی وسعت ہوئی تو حلال حرام جمع ہو گیا۔
اس چیز سے جو پہلے صوفیہ تھے وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حلال حرام جمع ہو جائے، اس لیے بھوکے رہتے تھے کہ زیادہ مال جمع کر کے آنے والے لوگوں کو کھلانا اور اس میں حرام اور مشتبہ کا جمع ہو جانا، اس سے بہتر ہے کہ بھوکے رہنا اور بھوکے رکھنا۔ چند درویش اکٹھے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو کشتی میں طوفان آتا ہے، لوگ منتیں مانتے ہیں کسی طرح سے بچ جائیں، سب مانتے ہیں، درویش سے بھی کہتے ہیں تم بھی نظر مانو، وہ نظر مانتے ہیں، خود بخود نہیں مانتے، کہیں اور سے مانتے ہیں، کیونکہ بعد میں جو ہونے والا ہے وہ ان کی زبان پر اب چلایا جا رہا ہے۔ یہ ہے کنیکٹیوٹی اس فطرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، یا لوح محفوظ کے ساتھ، یا علم الہی کے ساتھ، یا ارادہ الہی کے ساتھ، کہ جو کچھ بعد میں ہونا ہے وہ پہلے زبان پہ چلا دیا گیا ہے۔ اس میں کبھی درویش مجبور بھی ہوتا ہے، اسے خود علم نہیں ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے۔ ہاں، اگر تو یہاں سے ہمیں بحفاظت لے جائے تو ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھائیں گے، چنانچہ بچا لیے گئے، پھر جنگل میں گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالت اضطرار میں جب آدمی مر رہا ہو تو پھر حرام کھانا بھی جائز ہے۔ زندگی بچانے کے لیے کتے کو کھانا جائز ہے، خنزیر کو کھانا جائز ہے، ہاتھی کو کھانا جائز ہے، شیر کو کھانا، بھیڑیے کو کھا لینا اس وقت کہ جب نہ کھائے گا تو مر جائے گا، اور اگر کھائے گا تو زندہ نکل جائے گا۔ ہاتھی کے بچے کا گوشت ہے، چنانچہ سب لوگ اسے مار دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ درویش نہیں کھاتا کیونکہ اس کی زبان پر تو منتی نظر ہی یہی چلائی گئی تھی، وہ نہیں کھاتا، اصرار کرتے ہیں کھا لو کہ حالت اضطرار میں کھا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نظر مانی ہے تو نہیں کھاؤں گا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ وہ جب چیز کی نظر مان لیں تو پھر اس کے خلاف نہیں کرتے، لوگ مجبوریوں میں سارا کچھ خلاف کر جاتے۔ درویش میں اور عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہر حرام کو حلال کر دیتا ہے، اور یہ آخر وقت تک انتظار کرتے، آخر وقت تک قسم نہیں توڑتے، جو نظر مانی ہو قائم رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بدلتے نہیں، پھسلتے نہیں، رو میں بہتے نہیں۔ سب لوگ کھا لیتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، چنانچہ اس کی ماں آتی ہے تو سونگتی ہے، جس نے اس کے بچے کا گوشت کھایا ہے سب کو مار دیتی، روند ڈالتی ہے پاؤں تلے، ایک وہی بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ماں اسے اشارہ کرتی ہے، وہ جو آتی کے بچے کی ماں ہے مادہ، کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، تمہیں یہاں جنگل سے نکال دوں۔ وہ سوار ہو جاتے ہیں، وہ اسے جنگل سے باہر نکال کے لے کے وہاں چھوڑ آتی ہے جہاں سبزہ ہے، جہاں انسانی آبادی ہے، جہاں زندگی کے آثار ہیں، وہاں چھوڑ آتی۔ تو اس واقعے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر جو آدمی کہے کہ ایسا ہوتا نہیں، تو یہ تو کہے کہ آج کل دیکھنے میں نظر نہیں آتا، یہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہی نہیں یا کبھی ہوا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں عام طور پہ جو کرامات کے خلاف ہیں، مثلا مرزا محمد علی جیسے لوگ، ہر تقریر میں یہی رولا ڈالا ہوتا ہے، یہ بابوں نے یہ کر دیا، جھوٹی باتیں ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ اس دور میں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی، یہ نہ کہیں کہ ایسا ہے نہیں یا ہو سکتا نہیں، کیونکہ اگر ہو سکتا نہیں تو پھر قرآن میں ڈسکس کیوں ہوا ہے؟ ہو سکتا تھا تو واقعہ بیان ہوا ہے، اور واقعہ بیان کیا کس میں ہے؟ مقام مدح میں کیا ہے۔ یعنی آصف ابن برقیہ نے جو بلقیس کا تخت لائے تھے تو اچھی بات بیان کی ہے کہ لائے تھے، نعمت کے مقام پر ذکر کیا ہے، اور سلیمان نے آخر میں کہا تھا ھذا من فضل ربی، اس لیے ہو سکتا ہے تو ہوا ہے، ہوتا رہا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اب نہیں ہوتا، اب بھی ہوتا ہوگا، مجھے نظر نہیں آتا۔ ہزارہا کرامات ہیں درویشوں کی جو اس دور کے اندر بھی اندر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا، چھپا دیا جاتا ہے، یا اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، یا حجاب ڈال دیا جاتا ہے کہ گھر کے ایک فرد پر تصرف ہو رہا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں۔ اس کی صرف ٹائپ بدلی ہے، اس کا صرف نقشہ اور صورت بدل دیتے ہیں، باقی وہی کام کسی اور انداز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اسلام کا مابعد الطبیعاتی نظام فکر، کہ کنیکٹیوٹی ہے ہماری تقدیر کے ساتھ بھی، فطرت کے ساتھ بھی، آگے بھی پیچھے بھی،
جبکہ جو دہریہ ہیں یا جو الہادی فکر کے لوگ ہیں یا جو غیر مذہبی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی صرف مادہ کے ساتھ ہی ہے، یعنی جو کچھ موجود ہے بس ٹھیک ہے۔ تو اپنے دائرہ میں یہ محدود لوگ ہیں، اور ہم اپنی حقیقت کے اندر اپنے مذہب کی جو ایکسٹرا ریلیجیس ہماری مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر ہم بہت بہت وسعت والے لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مذہبیوں نے یا ہمارے مبلغین نے یا واعظین نے یا ہمارے خطباء نے ہمیں چھوٹے چھوٹے واقعے سنا کر ہمارے مائنڈ سیٹ کو وہیں باندھ دیا ہے کہ بس اتنا ہی ہے۔ یہ جو آپ واقعات سنتے رہتے ہیں مختلف محافل میں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان اچھی باتوں سے اچھے کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن ایک نقصان ضرور ہوتا ہے، جب آپ مسلسل چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کے سامعین ان چھوٹی باتوں، ان واقعاتی باتوں کے اوپر ٹھہر جائیں گے، اور جب انہیں کوئی بڑی بات بتائی جائے گی تو ان کے سر سے گزر جائے گی۔ اور میں اب بھی مجھے 80% یقین ہے کہ یہ جو بات میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہی ہے، یہ بھی 80% آپ کے سر سے گزر گئی ہوگی۔ نہیں گزری تو بتائیں بھلا کیوں گزری ہے؟ اس لیے گزر گئی کہ 20-30 سالہ زندگی کے اندر آپ نے یہ مشکل بات بہت کم سنی ہے۔ آپ کو جو منبر و محراب سے بات سنائی گئی ہے وہ واقعاتی حیثیت میں آسان آسان باتیں بتائی گئی ہیں، چنانچہ سن کے ہمارا مائنڈ سیٹ وہاں پہ قائم ہو گیا ہے کہ بس اتنا کچھ ہی ہے۔ جب اس سے آگے کوئی مشکل فلسفہ بیان کیا جائے گا وہ سر سے گزر جائے گا۔ اب قرآن مجید نے ساری باتیں آسان تو کی نہیں، اگر قرآن میں آسان آسان باتیں ہیں، قصے ہیں، احوال ہیں، حالات ہیں، تو قرآن میں نہایت مشکل قسم کا فلسفہ بھی ہے، نہایت پیچیدہ قسم کی باتیں بھی ہیں جو آج تک حل ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی حقیقت جو ہے وہ پوشیدہ ہی ہے۔ تو درویشوں کی ان باتوں سے ہم اپنے مابعد طبیعیاتی نظام فکر کو درست کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے وجدان سے پایا ہے ہم اسے علم بنا کے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لوگ اور ہماری نسل نو اور ہمارے بعد آنے والے لوگ یہ سمجھ سکیں اور اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارا ماضی محدود نہیں تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ اور جدید جتنے بھی فلسفے آ رہے ہیں، چاہے وہ الہادی تحریک کا نتیجہ ہیں یا لبرل فلسفی ہے یا جو بھی ہے، وہ اس قدر محدود نہیں ہیں، وہ بندھے ہوئے ہیں مادیت کے جہان سے اور محدود ذرائع کے ساتھ۔ ہمارے صوفیہ اور اولیاء یہ اتنے لمیٹڈ نہیں ہیں، ان کے ظرف بہت پھیلے ہوئے ہیں اور یہ اندر سے بہت بڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ محدود نہیں ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹی چھوٹی دنیا کے اندر یہ پڑ جائیں اور جس کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی ہے اس کو ضائع کر دیں۔ کسی نے پوچھا ایک سچے مرید سے کہ تجھے پیر سے پہلا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی۔ مطلب یہ فیض نہیں ہے میرے دل کی گھٹن کم ہو گئی، یعنی اس چھوٹی سی دنیا پر جس پر میں تقریباً مر چکا تھا سوچ سوچ کے، اس نے مجھے وہاں سے نکال کے تقدیر کے ساتھ ایسا کنیکٹ کیا کہ فکری طور پر میں بڑھتا گیا اور بڑھ گیا۔ اب میں مروں گا نہیں، تب بھی مروں گا جب مجھے موت آئے گی، اس سے پہلے میں چل پھر رہا ہوں جیسے بھی چل پھر۔ پہلا فائدہ یہ ہوا۔ تو وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہی تو فائدہ ہے اس جہان میں، ورنہ بڑے بڑے لوگ اسی بات پہ مر گئے کہ یہ چھوٹی سی ہماری دنیا ہمارے لیے صحیح کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ فائدہ تھوڑا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے تیسے ہو، جیسا تیسا تمہیں رکھا گیا ہے، اس سے سکون ہو جاتا ہے اور قدرے تناؤ کم ہو جاتا ہے اور آدمی کچھ سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے جی۔ اور یہ وظیفے تو آپ کو ٹیلی ویژن پر بھی بتا دیے جائیں گے، فلاں وظیفہ پڑھو تو اس کا یہ اثر ہے، فلاں کلمات پڑھیں تو اس کا یہ نتیجہ ہے، ٹیلی ویژن پر آپ کو لوگ بتا دیں گے۔ بڑے بڑے سیانے ہیں، اس دور میں کلاسیکل تصوف کو بیان کرتے ہیں، انگریزی ادب کے پڑھے ہوئے، جیسے معروف کچھ نام ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر اور ان کے ہم مثل جتنے لوگ ہیں، اشفاق احمد ہیں، واصف علی واصف ہیں،
تو وہ تصوف کی جو ڈائمنشنز ہیں، جو کتابوں کے اندر تصوف لکھا ہوا آتا ہے بڑا مہذب طریقے سے، کیونکہ کچھ لوگوں کو لکھنے کا بڑا فن ہے نا، کچھ لوگوں کو بولنے کا بڑا فن ہے، اور کچھ لوگ خود اس فن کے بانی ہیں، اور کچھ لوگ اس فن سے پہلے ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر فن قائم ہوا ہے۔ اب یہ کس درجہ میں آ گئے؟ یہ تو ایک مہذب یعنی سویلائزڈ جو ریٹن آپ کے پاس مواد ہے اس کو بہترین انداز سے ریپریزنٹ کرنے والے ہیں، اور بس وہ تصوف کا جب بیانیہ دیتے ہیں تو وہ بیانیہ ہے تصوف کا، خود بن کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔